الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن اتبع سنته أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بفضل اللہ تعالی آج سورہ حجر کی الحجر جو کہ 54 سورہ ہے ترتیب نزول کے حساب سے اور 15 سورہ ہے تلاوت کے حساب سے، اس کی آیت نمبر 60 سے ذکر شروع ہوگا. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے متعلق. اور اس میں جو آیت ہے جو سننے والی ہے، جس کو ہم سنیں گے ابھی، آیت نمبر 60، الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین. تو اس آیت کو سن کے انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی اس میں تفصیل کریں گے. سلیم بھائی نے مجھے ایک اس کے متعلق تھوڑا اردو میں ترجمہ اور تفسیر بھیجی ہے امرأت اور زوجہ اور صاحبہ کے متعلق. تو انشاءاللہ اس کو سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. But his wife, we have ordained that she will be among those who will remain behind. فلما جاء آل لوط المرسلون. So when the messengers came to the family of Lot, قال إنكم قوم منكرون. he said, "You are an unfamiliar people." قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. They said, "No, but we have brought to you that scourge in which they have been doubting. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. And we have come to you with a definite matter, and surely we are truthful. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. So, carry your family after a part of the night has passed, and follow them at the rear, to make sure that all of your family has joined you, and no one from you should look back, and keep going to where you are commanded. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی. وجاء أهل المدينة يستبشرون. اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا. واتقوا الله ولا تخزون. اور اللہ سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجو. قالوا أولم ننهك عن العالمين. وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو. تو آیت نمبر 60 سے 71 تک کی آیت ہم نے سنی. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب ملائکہ ابراہیم علیہ السلام سے اور ان کی بیگم سے حضرت سارہ سے مل کر کے آئے تو انہیں اطلاع تھی کہ یہ قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، لوط علیہ السلام کے پاس. یہ واقعہ کئی بار آ چکا ہے اور اس بار بھی بیان ہو رہا ہے. لیکن اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں بیان ہوا ہے، جو قرآن کی آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی جو بیگم تھی، جو زوجہ تھی،
الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، ان کا ذکر آیا ہے۔ اور ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ آپ کے آنے کے بعد جب مسلمان امت میں جو لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ توبہ کا موقع دیتا ہے۔ پچھلی قوموں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ برباد کر دیتے تھے، ان پر عذاب الہی ایسے آتے تھے کہ وہ قومیں نسلیں مٹ جاتی تھیں۔ حضور کی رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے کہ ہمارے گناہوں کو، جو کہ اس قوم لوط کے گناہ بھی ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے اوپر اللہ کا پورا عذاب نہیں آتا، اور عذاب ایک ٹھہر کر کے ایک آزمائش اور امتحان کی صورت میں آتا ہے اور توبہ کا موقع ہوتا ہے۔ تو اس میں ذکر یہ ہو رہا ہے کہ جب ان کی بیگم نے، جو ان کی بیوی تھی، ان کے لیے حکم تھا سارے اہل خانہ کو لے کے رات کو نکل جائیں، جو وہ نہیں نکلے، اور جو وہ نکلے تو ان کو یہ حکم تھا کہ تم پیچھے رہنا، تمام کو اپنے میک شور کہ آپ اس کی توجہ کریں کہ سب آپ سے آگے چلیں۔ تو قرآن میں جب یہ لفظ امرات کا آیا، اس کے بارے میں سلیم بھائی نے، سلیم رحمان صاحب ہمارے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے مجھے ایک تھوڑی سی اس کی تفصیل بھیجی، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ قرآن میں اردو میں جس میں ہم بیوی بولتے ہیں، قرآن مجید میں اس کے لیے 3 الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ ایک ہے امرات، دوسرا ہے زوجہ، تیسرا ہے صاحبہ۔ امرات کے معنی ہوتے ہیں، اس سے مراد ایسی بیوی جس سے جسمانی تعلق تو ہو مگر ذہنی تعلق نہ ہو۔ زوجہ ایسی بیوی جس سے ذہنی اور جسمانی دونوں تعلقات ہوں، یعنی ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے ہم آہنگی ہو۔ صاحب ایسی عورت کو، بیوی کو کہتے ہیں جس سے نہ جسمانی تعلق ہو نہ ہی ذہنی تعلق ہو۔ اب ذرا قرآن مجید کی آیات پر غور کیجئے کہ امرات میں حضرت نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں مسلمان نہیں ہوئی تھیں، تو قرآن مجید نے ان کو امرات نوح اور امرات لوط کہہ کر پکارا۔ اسی طرح فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی تو قرآن نے اس کو امرات فرعون کہہ کے پکارا۔ ملاحظہ کریں سورہ تحریم کی آخری آیت میں یہاں پر جسمانی تعلق تو تھا اس لیے کہ بیویاں تھیں، لیکن ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی اس لیے کہ مذہب مختلف تھا۔ نمبر 2 جو ہے تفسیر میں بیان ہوا ہے، زوجہ کے معنی ہے جہاں جسمانی اور ذہنی پوری طرح سے ہم آہنگی ہو، وہاں بولا گیا ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا یا ایھا النبی قُل لِأَزْوَاجِكَ۔ شاید اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ ان نبیوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا۔ ایک عجب بات یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام کے بارے میں جب اولاد نہیں تھی تو بولا گیا وَامْرَأَتِي آخر، اور جب اولاد مل گئی تو بولا گیا وَهَبْنَا لِهِ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا۔ اس نقطے کو اہل عقل سمجھ سکتے ہیں۔ اس طرح ابو لہب کو رسوا کیا یہ بول کر وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ کہ اس کی بیوی کے ساتھ بھی کوئی اچھا تعلق نہیں تھا، یعنی اس کا اپنی بیوی سے اچھا تعلق نہیں تھا۔ تیسری جو لفظ ہے جو قرآن میں آیا صاحبہ، جہاں پر کوئی کسی قسم کا جسمانی یا ذہنی تعلق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو جب بیوی سے پاک کہا تو لفظ کا صاحبہ بولا اس کے لیے کہ یہاں کوئی جسمانی یا ذہنی کوئی تعلق نہیں ہے۔ انی یکون لہ ولد ولم یکن لہ صاحبہ، یعنی کہ میرے لیے کوئی، اسی طرح میدان حشر میں بیوی سے کوئی جسمانی یا ذہنی کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کیونکہ وہاں صرف اپنی فکر لگی ہوگی، اس لیے صاحبہ کا لفظ بولا گیا۔ تو اردو میں امراتی، زوجتی، صاحبتی سب کا ترجمہ بیوی ہی کرنا پڑے گا، لیکن میرے رب کے کلام پر قربان جائیے جس کے ہر لفظ کا استعمال میں کوئی نہ کوئی حکمت پنہا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے جب دعا سکھائی تو ان الفاظ میں فرمایا ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما و ازواجنا، یعنی زوجہ سے استعمال فرمایا اس لیے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی ہو سکتی ہے جب جسمانی کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی بھی ہو۔ تو یہ اس تفسیر تھی اس لفظ کی، ورنہ تو قرآن کی تفسیر ہر لفظ کے لیے اگر ہم تفصیل میں جائیں تو بہت ماشاءاللہ ترجمات ہیں، لیکن یہ ایک بہت اہم موضوع تھا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، سلیم بھائی نے اس بات کو واضح فرما دیا۔ تو جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو خوبصورت نوجوان تھے، اور ان کو دیکھ کر کے ان کے علاقے کے لوگوں کا ایک اخلاق یہ تھا کہ جب کبھی کوئی اجنبی آتا یا کوئی راستے میں، ان کا شہر ایسا تھا کہ شمال میں آپ کے شام تھا اور جنوب میں یمن کا راستہ آتا تھا اور نیچے جاتے تھے مصر کے راستے پہ۔ تو اس جگہ پہ جہاں پہ اس وقت اردن ہے، وہاں پر سامن اور گمورہ جس کو کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی تھی، ان کی قوم وہاں آباد تھی جہاں پہ ان کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، اور اگر کوئی اجنبی مل جاتا تھا تو اس کو پکڑ لیتے تھے کیونکہ اس کا کوئی مددگار تو ہوتا نہیں تھا، اور یہ سب اس پہ حملہ کرتے تھے اور اس کے ساتھ فعل شنی کرتے تھے جو کہ حرام ہے۔
تو جب انہوں نے ان نوجوان خوبصورت فرشتوں کو دیکھا تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جناب اس وقت ہی ہمارے پاس آ گئے ہیں نوجوان لڑکے، اب ہم ان کے ساتھ بدکاری کریں گے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے فہم میں نہیں تھا کہ یہ ملائکہ ہیں، جب وہ کیونکہ ڈھکے ہوئے آئے تھے، تو جب انہوں نے وضاحت کر دی کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان پہ عذاب ڈالنے آئے ہیں، تو ان کا مکالمہ آپ نے سنا جو پڑھا گیا، اور پھر اس میں انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کی جو بیوی تھی جس کو نکاح میں تھی، اس عورت کے دل میں ان کے لیے ہمدردی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا فیصلہ پہلے ہی فرما دیا تھا کیونکہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، تو حکم یہ تھا کہ پلٹ کے مت دیکھنا۔ تو کہا جاتا ہے تفسیر میں کہ جب وہ پلٹی تو اس کا جسم اسی وقت پتھر کا ہو گیا اور ان لوگوں میں گناہ گاروں میں شامل ہو گئی۔ اور یہ میں نے آپ کو شاید پچھلی بار بھی وضاحت کی تھی کہ بائبل میں حضرت لوط علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد ایک بیہودہ کلام لکھا گیا ہے جو کہ قرآن کا نہیں ہے، اللہ کے کلام میں نہیں ہے، کہ ان کی جو 2 بیٹیاں تھیں وہ ان کے ساتھ تھیں، اور جب وہ اس جگہ سے گئے تو ان بچیوں نے ان کے ساتھ شراب پلا کر کے بدکاری کی، یعنی اب ایک تو یہ کہ شراب کا انہوں نے بتایا اور دوسرا یہ کہ انہوں نے بدفعلی اولاد کے ساتھ کی اور اس سے ان کی نسل بڑھی، جبکہ ان کے ہمارے حساب سے اور بائبل کے حساب سے حضرت لوط علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام سے تعلق تھا، وہاں پہ آنا جانا تھا، ان کی ملاقات تھی اور ان کو پتہ تھا کہ یہاں کے باہر بھی اللہ کی دنیا ہے، وہ خود وہاں سے شام سے آئے تھے۔ تو یہ ایک عمل ایسا بتایا کہ ان بچیوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا تباہ کر دی، اور ان بچیوں نے کہا کہ ہماری شادیاں نہیں ہوں گی، تو ہم اپنے باپ کے ساتھ بدفعلی کری انہوں نے، نعوذ باللہ، اور اس سے بچہ پیدا ہوا۔ یہ بائبل کا کہنا ہے، قرآن اس سے بالکل، اور اسلام میں اس میں بارے میں بالکل سختی سے حکم فرمایا کہ یہ بیہودہ کلام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے دین میں۔ اس کے بعد آنے والی اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کی ذات کی قسم کھائی۔ دیکھیں ہمیں حکم ہے اللہ کے نام سے قسم کھاؤ، لیکن یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ حضور سے کتنی محبت اور شفقت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، یعنی کہ اے میرے حبیب، اے محمد، تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔ اب یہ جو آیت ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ جب انسان برائی کے عمل میں پڑتا ہے، نشہ کرتا ہے یا بدکاری کا فعل کرتا ہے، تو وہ اس وقت اس کی لذت میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ وہ تو مستی میں ہوتا ہے، کہتے ہیں نا ہمارے یہاں کہ جو نا بڑی مستی میں ہے یہ بندہ۔ تو یہ اس سکرتہم، سکر کہتے ہیں ایسی چیز جو کہ ذہن کے اوپر غالب آ جائے اور نشہ کر دے، تو وہ اپنے گناہ میں، کیونکہ وہ اتنے طاقتور تھے اور اتنے مضبوط تھے، کیونکہ راستے میں ہر آنے جانے والے مسافر جو شمال سے جنوب آتے تھے، جنوب سے شمال جاتے تھے، کاروباری لوگ ہوتے تھے، تو یہ راستے میں ان کو بیٹھ کر پکڑ لیتے تھے یا ان پہ قبضہ کر لیتے تھے یا ان کو اغوا کر لیتے اور ان کے ساتھ بدکاری کر کے اور ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا برا زمانہ ہے۔ دیکھیے ویسے بھی آج کل ہم جانتے ہیں کہ قزاق، بحری اور صحرائی اور کیا کہا جائے ڈاکو اور ڈکیت ہوتے ہیں جو راستے میں لوگوں کو روک لیتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کا ان کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ یہاں ان کی عصمت دری کی جاتی تھی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے طور میں بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی قسم کھائی کہ جو کافر ہوتے ہیں، اور اس وقت قریش جن کے معاملہ ہو رہا تھا، یہ حضور کے ساتھ جو کفار کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے ہیں، جس طرح پچھلی قوموں میں لوگ اپنی مستی میں مدہوش ہوتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے، اور یہ قریش کو تنبیہ ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے حالات اچھے ہیں اور میرے نبی کے ساتھ تم جو بدفعلی کر رہے ہو، بد اخلاقی کر رہے ہو، یا ان کی جان کے لیے تم پر در پہ ہو، یا ان کو برے ناموں سے پکارتے ہو، ان پہ اوجری ڈال دیتے ہو، ان کو تکلیف دیتے ہو اور مسلمانوں کے ساتھ اذیت کا معاملہ کرتے ہو، تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنگھاڑ کے عذاب سے مارا، اور اس میں یہ تھا کہ ایک روایت کے مطابق ہے کہ ان کی زمین کو اٹھا کر کے آسمان کی طرف کر کے پلٹ دیا گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والکینک ایکٹیویٹی ہوگی، پورا شہر آسمان کی طرف اچھلا اور پھر دس گیا، جس کو آج بحر مردار کہا جاتا ہے، ڈیڈ سی کے طور پہ۔ اس میں نمک اتنا ہے کہ وہاں پہ کوئی زندگی نہیں رہ سکتی، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ وہ شہر ہے، سامن گمورہ کا شہر کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی اور آگ کے پتھروں کی، یعنی ایسا لگتا ہے کہ والکینک کرپشن تھا، جس کو کہا تھا آتش فشاں پہاڑ کا سا عذاب آیا، جو کہ پتھر ان پہ گرے اور پورا علاقہ انہوں نے جلا کر کے خاک کر دیا۔ اگلی آیت سنتے ہیں۔ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔ فأخذتهم الصيحة مشرقين، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، اور ہم نے اس شہر
شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں. إن في ذلك لآيات للمتوسمين بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے. وإنها لبسبيل مقيم وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے. إن في ذلك لآية للمؤمنين بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود. اب ان آیت نمبر 78 اور 79 میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصحاب الایکہ کا ذکر کیا جو کہ حضرت شعیب کی قوم تھی. حضرت شعیب کو 2 علاقوں میں بھیجا گیا تھا، اور ایک تو یہ تھا کہ مدین کا علاقہ کہلاتا ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری زوجہ سے تھے. ان کے بیٹے کا نام مدین تھا یا مدائن تھا، جس کی وجہ سے شہر آباد ہوا اور اس کی قوم نے پھر کفر کیا اور ظلم کیا. اور ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے. اور یہ اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے بن، یعنی وہاں پر ایک آبادی تھی، آبادی کے علاوہ ان کے ہاں جنگل تھا. تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جب ان کے گھر کاٹ کر کے بناتے تھے اور یہ وہاں کی آبادی میں بڑے مضبوط تھے، تو جب ان کے گھروں میں گرمی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے گرمی کے عذاب سے ان کو پکڑا. اور جب گرمی شدت ہوئی تو یہ گھروں کی تہہ خانوں میں چلے گئے. وہاں پہ اتنی شدت ہوئی، زمین کی گرمی اتنی بڑھ گئی، پھر وہاں سے نکل کے وہ جنگل میں چلے گئے. اور جنگل میں جب یہ گئے تو انہوں نے آسمان کی طرف سے بادل آتے ہوئے دیکھے، یہ سمجھے کہ بارش ہوگی یا ٹھنڈا ہو جائے گا، تو یہ اس کی طرف دوڑے کہ اس میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ آگ اور چنگاڑ کا عذاب ڈالا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں 3 قسم کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے. زمین کے عذاب کا ہوتا ہے، آگ کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے، پھر ہواؤں کا ذکر ہوتا ہے. تو اس طرح سے ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا. اور ان کا گناہ یہی تھا کہ اللہ کے منکر تھے، اللہ کے نبی کے منکر تھے، اللہ کے کلام کے منکر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ممنوعات کی ہیں انسانی اخلاقی ان کے انکاری تھے. تو جب کوئی قوم فسق اور فجور میں پڑ جائے، جب کہ کلمہ گو ہو، تو اللہ تعالیٰ ان پہ ظالم حکمران مسلط فرما دیتا ہے. ان کے اندر آپس میں دلوں میں نفرتیں ہوتی ہیں. اور جب کوئی کافر قوم ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو بالکل تباہ برباد کر دیتا ہے. یہ حضور کی قوم کا ایک خاص مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان عذابوں سے محفوظ فرمایا. اگلا ذکر ہونے والا ہے حضرت صالح کی قوم، جو کہ ہجر کے علاقے، جو کہ وادی تھی جہاں پہ وہ پتھر کاٹ کر کے گھر بناتے تھے. اتنے بڑے اور قوی اور مضبوط تھے کہ ان کو کوئی چیز چھو نہیں سکتی تھی. یعنی ان کو اپنے اوپر بڑا زوم تھا، اپنی طاقت پہ. اور اس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ناقہ کا واقعہ ہے جو حضرت صالح کا ہم کئی بار سن چکے ہیں، اس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا اور نبی کے حکم کو انکار کیا اور ان پہ الزام و بہتان لگائے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اور وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے. وَمَا